بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہو جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ نصیحت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت کو دی ہے۔ وہ آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اس کے علاوہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 52 اور 53، یہ تینوں بڑی اہم آیات ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان آیات میں سے ہر ایک کے آخر میں وصیت کے الفاظ ارشاد فرمائے، بار بار فرمایا ہے: ذالکم وصاکم بہ۔ کعب احبار جو تورات کے ماہر عالم تھے اور یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ان آیات میں جن 10 حرام چیزوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی تھی۔ ان 10 باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر گناہ گار کے لیے معافی ممکن ہے مگر مشرک کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے۔ مشرک خواہ سخی ہو، خواہ عابد و زاہد ہو، خواہ حاجی اور نمازی ہو، خواہ غازی و مجاہد ہو، خواہ ذاکر و شاغل ہو، اس پہ جنت حرام ہے۔ مشرک وہ بد نصیب انسان ہے کہ اگر اللہ کا نبی بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو دعا قبول نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو۔ مشرک وہ بد نصیب ہے کہ اس کی عبادت اور ریاضت، اس کے حج اور عمرے، اس کے صدقے اور خیراتیں، اس کے طواف و اعتکاف سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ ان آیات میں دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہلے اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور پھر والدین کی خدمت کا حکم۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ اس انداز بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک اعمال میں پہلا نمبر اللہ کی عبادت کا ہے، دوسرا نمبر والدین کی خدمت کا ہے۔ ان 3 آیات میں تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنی اولاد کو افلاس یعنی بھوک اور غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے یہ مت سمجھو کہ اولاد کو تم کھلا رہے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں بھی اللہ رزق دے رہا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی وہی رزق دے رہا ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ تمہیں جو 2 لقمے مل رہے ہیں یہ اولاد کی برکت ہی سے مل رہے ہوں، کیونکہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ کمزوروں کی برکت سے طاقتوروں کو رزق دیتا ہے۔ جب اللہ خود وعدہ کرتا ہے کہ رزق میرے ذمہ ہے تو ہمیں یورپی دجالوں کے اندیشوں، مفروضوں اور پروپیگنڈوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا حکم دیا گیا ہے: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ یہ 2 فواحش کی کثرت کا دور ہے۔ یہ دور فواحش کی کثرت کا دور ہے۔ فحاشی مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں میں سامنے آ رہی ہے، مگر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قسم کی فحاشی سے اپنا دامن بچائے رکھے اور فحاشی کے پروگراموں اور مجلسوں سے دور بھاگتا رہے، خواہ لوگ دقیانوس کہیں یا پھر ملا بن جانے کا طعنہ دیں، لیکن وہ فحاشی کے پروگراموں سے دور ہی رہے۔ پانچواں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اس کو قتل نہ کرو جس کا خون اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ مسلمان کا خون صرف 3 وجہ سے جائز ہے، مباح ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، دوسرا یہ کہ اس نے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی بدکاری کی ہو، تیسرا یہ کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ ان 3 وجوہ کے علاوہ کوئی چوتھی وجہ ایسی نہیں جس سے مسلمان کا خون مباح ہو جائے، اور مسلمان کا ناحق خون کرنا تو اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ چھٹا حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ میرے عزیزو، یوں تو کسی بھی انسان کے مال کو غصب کرنا اور ناحق
کھانا جائز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یتیم کا ذکر کیا، اس لیے کہ وہ کمزور ہونے کی وجہ سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرے اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا تھا اور ان کے حقوق دبائے جا رہے تھے۔ ان آیات میں 7واں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی لیے عذاب آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ 8واں حکم یہ دیا گیا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کہو تو عدل کی بات کہو۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مقام میں عدل اور انصاف کا معاملہ کرو۔ اگر تم حاکم ہو تو بھی عدل کرو، قاضی اور جج ہو تو بھی عدل کرو، استاد ہو شاگردوں کے ساتھ عدل کرو، والد ہو تو اولاد کے درمیان عدل کرو، گواہی دینی پڑے تو بھی عدل کو ملحوظ رکھو۔ جھوٹی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے برابر قرار دیا۔ 9واں حکم یہ دیا وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وہ جو ہم نے یوم الست میں کیا تھا وہ بھی عہد تھا۔ قرآن کریم میں جو مختلف احکام ہیں یہ بھی عہد ہیں۔ ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے یہ بھی عہد ہے، اور وہ جو ہم آپس میں قول و اقرار کرتے ہیں یہ بھی عہد ہے۔ جو عہد کی پابندی نہیں کرتا وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان آیات میں 10واں حکم یہ دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلو، دوسری راہوں پر مت چلو ورنہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یعنی اگر منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو قرآن کی دکھائی ہوئی جرنیلی سڑک پر چلتے رہو ورنہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤ گے۔ آج کے دور میں ہر طرف شیطان کے کارندے بیٹھے ہیں اور ظلمت و ضلالت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر ہم صراط مستقیم سے ذرا بھی ہٹے تو گمراہی کے کسی کھڈے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 10 احکام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔